مولوی صاحب کی دیوانی۔ مولوی صاحب آج مجھے معاف کر دو، کل ضرور سبق یاد کر کے آؤں گی۔ ابھی میں 13 سال کی بچی ہوں اور آپ مجھے بڑی عورتوں والی سزا دے رہے ہیں۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹا چھوڑ دیتا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ بعد مولوی صاحب نے مجھے چھوڑا، لیکن میں اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ مولوی صاحب نے آج میرے ساتھ انتہا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب پانی کا گلاس بھر کر میرے پاس آئے۔ ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور میرے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو مولوی صاحب پھر سے مجھے الٹا کر کے، السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام نورین ہے، میری عمر اس وقت 13 سال ہے اور میں مکمل طور پر جوان ہوں۔ جوان تو میں 13 سال میں ہی ہو گئی تھی جب مولوی صاحب نے وہ کام لگایا تھا۔ میں جس کے پاس پڑھنے جاتی تھی وہ ایک مولوی ٹائپ آدمی تھا۔ میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ ایک دن سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے اس نے مجھے اکیلے کمرے میں بند کر لیا اور کہنے لگا کہ آج تمہیں ایک عجیب طرح کی سزا دوں گا۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور سوچ رہی تھی کہ مولوی صاحب آج کون سی نئی سزا دینے والے ہیں۔ مولوی صاحب مجھے کمرے میں بٹھا کر واش روم چلے گئے۔ 2 منٹ کے بعد مولوی صاحب واش روم سے باہر آئے تو وہ بالکل بے لباس تھے۔ مولوی صاحب کی اس حالت کو دیکھ کر میں ڈر گئی تو مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، نہیں بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کمرے میں اکیلے ہیں اس لیے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آج تم کو ایک ایسی سزا دوں گا کہ بہت میٹھی میٹھی اور پیاری ہوگی، اس سزا کو تم بار بار لینا چاہو گی۔ مولوی صاحب نے مجھے بھی بے لباس کر دیا اور مجھے سزا دینا شروع کر دی۔ مولوی صاحب کی یہ سزا میں پہلی بار لے رہی تھی، لیکن یہ سزا بہت تکلیف دہ اور مشکل تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یہ سزا کچھ اچھے لگنے لگی۔ مولوی صاحب کی یہ سزا مکمل ہونے تک میں بہت نازک حالت میں جا چکی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میں نے پانی پیا، میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ مولوی صاحب پھر مجھے سزا دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آج کی مجھے معافی دے دیں، آئندہ میں ہر روز سبق یاد کر کے آیا کروں گی۔ میں گھر گئی تو امی نے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو میں نے امی سے بہانہ کیا اور کہا کہ میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے مجھے سر درد کی گولی دی اور ساتھ میں 1 کپ چائے بنا کر دی۔ میں نے گولی کھائی اور سو گئی۔ جب اٹھی اسکول جانے کے لیے تو میری طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ میں اسکول چلی گئی، لیکن اب میری طبیعت میں مجھے کافی بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جوانی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرا خیال کل والے واقعے کی طرف چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر مولوی صاحب نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا، حالانکہ میں بھی چھوٹی بچی تھی۔ میں ان خیالوں میں گم تھی۔ میری ٹیچر نے مجھے آواز دی اور کہا، نورین، کل جو تم کو کام دیا تھا کیا ہے تم نے؟ تو مجھے بالکل اپنی ٹیچر کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں تو کل والے واقعے میں گم تھی۔ جب ٹیچر نے مجھے تیسری آواز دی تو میں اچانک سے بڑبڑا کر بولی اور پھر میں ٹیچر کے پاس گئی اور اپنا کام چیک کروایا تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں واپس آنے لگی تو ٹیچر نے مجھے آواز دی اور کہا، نورین، بات کیا ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارا چہرہ بہت بے اثر اور اترا اور زنگ آلودہ لگ رہا ہے۔ تو میں نے بولا اور کہا، ٹیچر جی، میرے سر میں کچھ درد ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ اور جا کے کوئی میڈیسن وغیرہ لو۔ میں گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ابھی میرے دماغ میں وہی کل والے خیالات گھوم رہے تھے اور اوپر سے ٹیوشن کا ٹائم بھی ہوا جا رہا تھا اور کل والے واقعے سے میں بہت ڈر گئی تھی اور میرا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاؤں، لیکن مجھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ضروری تھا۔ اگر نہ جاتی تو امی مجھ سے پوچھتی، پھر میں امی کو کیا جواب دیتی؟ اس لیے میں نے جلدی سے اپنا ہوم ورک یاد کیا تاکہ میں مولوی صاحب کی اس سزا سے بچ سکوں۔ جب شام 4 بجے تو میں نے بیگ اٹھایا اور مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی اور میں یہ سوچ کر جا رہی تھی کہ آج مولوی صاحب سے بات ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا کیا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے سیدھا اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، سناؤ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو میں نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آج سبق یاد کر کے آئی ہو یا نہیں؟ تو میں نے فوراً بولا، جی آج اچھی طرح سبق یاد کر کے آئی ہوں۔
مجھے کل والی سزا بہت یاد ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مولوی صاحب نے جب میری یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ شاباش نورین، روز اسی طرح سبق یاد کر کے آیا کرو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس میرے جیسی اور بھی لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں، کیا ان کو بھی مولوی صاحب یوں ہی سزا دیتی ہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج چھٹی کے بعد مولوی صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ کام کس کس کے ساتھ کیا ہے۔ جب چھٹی ہوئی تو سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی رہی تو مولوی صاحب نے کہا، نورین کیا آج دل نہیں کر رہا گھر جانے کو؟ تو میں نے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اس لیے سب بچوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا؟ میں تو ابھی بچی تھی۔ تو اس وقت مولوی صاحب نے کہا، نورین میں نے تمہارے ساتھ یہ کام بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کے کیا ہے۔ تم مکمل طور پر جوان ہو چکی ہو اور تم شادی کے قابل بھی ہو گئی ہو، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بس تمہارے جوان ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو میں حیران ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا، اچھا آپ کو کیسے پتہ کہ میں جوان ہو گئی ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ تمہارا جسم واضح طور پر بتا رہا ہے۔ جب میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب نے ضرور اسی جگہ کو دیکھ کر پہچانا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ تو پھر مولوی صاحب نے پوچھا، نورین کیا بات ہے، تمہیں میرا یہ کام کرنا اچھا نہیں لگا؟ تو میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کل سے میری طبیعت بہت خراب ہے۔ تو اس نے کہا، بس 1-2 دن بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مولوی صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ 2 دن بعد میں بالکل فریش ہو گئی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس کے بعد میں روز ٹیوشن تو پڑھنے جاتی، لیکن مولوی صاحب اب مجھے بہت نظر انداز کرتے تھے کیونکہ وہ ایک اور لڑکی کے اوپر نظر رکھنے لگے تھے۔ وہ بھی نئی مولوی کے پاس ٹیوشن پڑھنے آئی تھی، اس کی عمر 16 سال تھی اور اس کا نام ثانیہ تھا۔ مولوی صاحب اسے دیکھتا رہتا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جلن ہوتی تھی کہ مولوی صاحب میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں۔ ہمارے اس واقعے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ جب میں مولوی صاحب کو دیکھتی تھی تو میرا دل بھی اسی کام کو کرتا تھا، لیکن مولوی صاحب اب مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے۔ ایک دن پھر میں نے ویسا ہی کیا، سب بچے پڑھ کر چلے گئے اور میں نہ گئی۔ میں اور مولوی صاحب کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ تو مولوی صاحب میری طرف دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہا، نورین کیا بات ہے، تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ ثانیہ کی طرف دیکھیں۔ پہلے تو میں آپ کو بہت اچھی لگتی تھی تو آپ نے میرے ساتھ وہ کام کر دیا۔ اب آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن اب آپ مجھے نظر انداز کر رہی ہیں، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا، لیکن مجھے تم سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں۔